نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کتاب ہدایت بنا کر نازل کیا ہے، اور اس کتاب میں اللہ رب العزت نے ہر موقع کے لیے اور زندگی کے ہر شعبے کے لیے انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان رکھا ہے۔ اگر موجودہ حالات کے حوالے سے ہم دیکھیں کہ اس وقت ہمارے ملک پر جو حالات مسلط ہیں، جو حالات طاری ہیں، ان حالات کو دیکھتے ہوئے اگر ہم قرآن مجید سے رہنمائی لیں تو اللہ کا کلام بڑی وضاحت کے ساتھ اور کھل کے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ سورہ انفال کی میں نے 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جن میں اللہ رب العزت نے جنگ اور قتال کے حوالے سے مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی ہے، اور کچھ اصول وضع فرمائے ہیں کہ ان اصولوں کو اگر اپنا لوگے، ان کے مطابق اپنے اعمال کو درست کر لوگے تو یقیناً تمہارے لیے کامیابی ہے۔ دنیا میں ہر موقع پر، ہر وقت میں، ہر زمانے میں 2 طرح کی طاقتیں رہی ہیں، 2 طرح کے گروہ رہے ہیں، ایک حق کا گروہ اور ایک باطل کا گروہ، اور جو بیچ کے گروہ ہے جو دونوں طرف کو راضی رکھنے کی کوشش کرتا ہے وہ اصل میں باطل ہی کا اعلی کار ہے۔ تو اس لیے بنیادی طور پر دنیا میں 2 ہی طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، یا تو اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کا حکم پورا کرنے والے ہیں اور اللہ کے حکم کی خاطر اپنی ساری صلاحیتیں لگانے والے ہیں، اور یا دوسری طرف کفر ہے اور شیطانی طاقتیں ہیں اور اللہ کے باغیوں کا گروہ ہے۔ تو اللہ رب العزت مسلمانوں کی رہنمائی فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، اگر تمہارا سامنا ہو جائے کسی گروہ سے، اگر تمہاری لڑائی ہو جائے، آمنا سامنا ہو جائے، قتل و قتال کی کیفیت پیدا ہو جائے، 2 گروہ آمنے سامنے ہو جائیں، حق اور باطل کا جب ٹکراؤ ہو جائے، تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے اس آیت میں چند اصول بیان فرمائے کہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ فَاثْبُتُوا، ثابت قدم رہو، مضبوطی دکھاؤ، ڈٹ جاؤ، ثابت قدم رہو اور میدان میں کھڑے رہو، فرار کی راہ اختیار مت کرو۔ یا ایھا الذین آمنو اذا لقیتم فئۃ، جب تمہارا سامنا ہو جائے کسی گروہ سے، جب تمہارا سامنا ہو جائے کفر سے، مقابلے میں کفر آ کے کھڑا ہو جائے اور تمہیں للکارے اور اللہ کی خدائی کو چیلنج کرے اور تمہارے سامنے مقابلے کے لیے آ جائے، تو اس موقع پر پھر تم نے کمزوری نہیں دکھانی،
تم نے اس وقت ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے اور ڈٹ جانا ہے اور اپنے قدموں پر قائم رہنا ہے۔ فَاثْبُتُوا، ثابت قدم رہو۔ پھر یہ ثابت قدم رہنا دونوں اعتبار سے ہے، قلبی اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے بھی۔ اپنے دلوں کو بھی مضبوط رکھو، اپنے حوصلے بلند رکھو اور اپنے حوصلے کو گرنے نہ دو، کمزور نہ پڑنے دو، اور ثابت قدمی بھی دکھاؤ، عملی طور پر میدان میں ڈٹ کے کھڑے رہو اور کفر کو منہ توڑ جواب دو۔ یہ پہلا اصول ہے کہ جو تمہاری کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ اذا لقیتم فئۃ، جب تمہارا مقابلہ ہو، آمنا سامنا ہو، فاثبتوا، ثابت قدم رہنا ہے، ڈٹ جانا ہے، بھاگنا نہیں ہے، کمزوری نہیں دکھانی، پیٹھ نہیں دکھانی۔ ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر پکے ہو گئے، ڈٹ گئے، تو ان کے لیے پھر اللہ نے کامیابی کا وعدہ فرمایا۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر پھر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، پھر ان سے ہر قسم کا خوف دور ہو جاتا ہے اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ آ جاتی ہے۔ لیکن پہلا قدم مسلمان کو اٹھانا ہوگا، وہ یہ ہے کہ میدان کے اندر ڈٹ کے کھڑے ہونا ہوگا۔ دوسرا اصول وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اللہ کو یاد رکھو۔ اللہ کی مدد ساتھ لینے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی طرف تمہارا پورا دھیان اور توجہ ہو۔ اپنی طاقت پہ ناز نہ کرو، اپنے اسلحے پر بھروسہ نہ کرو، میدان میں نکلو، کفر کا سامنا کرو، ڈٹ جاؤ، ثابت قدمی دکھاؤ اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، جتنا کثیر ذکر کر سکتے ہو کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو یاد کرو کثرت کے ساتھ، جتنا تمہارے اندر دم ہے، جتنی تمہیں توفیق ملتی ہے اتنا اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو اور جتنی کثرت کر سکتے ہو کرو۔ یہ واحد عبادت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں کثرت کا ذکر فرمایا کہ کثرت کے ساتھ کرو۔ نماز کے بارے میں نہیں فرمایا کہ نماز کثرت سے پڑھو، روزے کے بارے میں نہیں فرمایا کہ روزے کثرت سے رکھو، حج کے بارے میں نہیں فرمایا کہ حج کثرت سے کرو، لیکن ذکر اللہ وہ عبادت ہے، وہ عالی شان عبادت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو اور کثرت سے کرو، اس قدر زیادہ اللہ کا ذکر کرو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے۔ جب اللہ کو یاد کرو گے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو گے تو پھر اللہ کی مدد بھی تمہارے ساتھ ہوگی۔ اور یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، اس لیے کہ میدان جنگ میں جب دشمن کے سامنا ہو، موت سامنے نظر آ رہی ہو اور جنگ کے حالات ہوں، اس کیفیت میں اللہ رب العزت کی طرف دھیان اور ذکر کی طرف دھیان جانا یہ اتنا آسان نہیں ہے، اس لیے کہ ایسے موقع پر انسان ہوش کھو بیٹھتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی کیا کرنا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے اور ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔ اہل عرب میں جاہلیت کے دور میں وہ اس کو اپنی بہادری کا ذریعہ بتایا کرتے تھے، اپنی بہادری کے قصے سناتے ہوئے وہ یوں ذکر کیا کرتے تھے کہ ہم اپنے محبوب کو، اشعار پڑھتے تھے کہ ہم اپنے محبوب کو میدان جنگ میں بھی نہیں بھولے۔ اور کسی کا شعر بھی ہے کہ ایسے موقع پر کہ جب تلواریں چل رہی تھیں، نیزے چل رہے تھے، ان چلتے ہوئے لٹکتے ہوئے نیزوں کے درمیان اے میرے محبوب میں تجھے یاد کر رہا تھا۔ یہ کسی عرب شاعر کا شعر ہے جس کا ترجمہ ہے کہ جنگ کے دوران چلتے ہوئے نیزوں اور تلواروں کے سائے میں بھی میں نے تجھے یاد کیا۔ تو اس کو گویا وہ اپنی بہادری کی انتہا ظاہر کرتے تھے کہ میدان جنگ میں موت سامنے دیکھتے ہوئے بھی ہمیں اپنے محبوب سے اس قدر عشق ہے، اس قدر محبت ہے کہ اس محبت کا حق ادا کرتے ہوئے ہم نے موت کو سامنے دیکھتے ہوئے اور جنگ کے دوران بھی ہم نے اپنے محبوب کو نہیں بھلایا۔ تو اسی
وجہ سے اللہ رب العزت نے بھی ایمان والوں کو حکم دیا کہ جب تمہارا مقابلہ ہو تو تم بھی اپنے محبوب کو یاد کرو، اور ایمان والوں کا محبوب اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے۔ تو جب مقابلہ ہو، کفر سے آمنا سامنا ہو، پہلی بات تو یہ ہے کہ قدم جمائے رکھنا، ڈٹ جانا، کمزوری نہ دکھانا، پیٹھ نہ دکھانا، اور بھاگنے کا مت سوچنا، اللہ کا ذکر کرنا اور کثرت سے کرنا، جتنا کر سکتے ہو کرو، اللہ کو یاد کرو تاکہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو اور تمہارے قدم جم جائیں۔ لعلکم تفلحون، اب یہ اصول اپناؤ گے، یہ قاعدہ، یہ قانون اپناؤ گے تو اللہ تمہیں فلاح اور کامیابی دے دے گا۔ کامیابی کا ذریعہ، کامیابی کا اصول یہ ہے کہ جب میدان میں دشمن سے آمنا سامنا ہو، مقابلہ ہو، ڈٹ جاؤ اور اپنے اللہ کو یاد رکھو، اللہ کے ذکر کثرت سے کرو۔ پھر اللہ کا ذکر سے مراد وہ ذکر بھی ہے کہ جو مجاہد میدان جنگ میں اللہ کا نام بلند کر کے، تکبیر کا نعرہ بلند کر کے اللہ کو یاد کرتا ہے اور کفر پر رعب ڈالتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی اطاعت میں جو بھی کام کرے گا وہ اللہ ہی کا ذکر شمار ہوگا۔ تو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرو، اللہ کی یاد میں رہو تو تمہاری کامیابی ہے۔ تمہیں ناکام کوئی نہیں کر سکتا، تمہیں جھکا کوئی نہیں سکتا، تمہیں مغلوب کوئی نہیں کر سکتا، لیکن شرط کیا ہے؟ تمہیں ثابت قدم بھی رہنا ہے اور اللہ کے حکموں کو پورا بھی کرنا ہے، اللہ کا ذکر بھی کثرت کے ساتھ کرنا ہے۔ پھر تیسرا اصول بیان کیا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جنگ کے جوش میں، جذبے میں اور بدلے کے انتقام میں تم شرعی اصولوں کو توڑ بیٹھو، شریعت کو پس پش ڈال دو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو بھلا بیٹھو، ایسا نہ کرنا۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارو، شریعت کو فالو کرو گے، شریعت کے مطابق زندگی گزارو گے، شریعت کو اپناؤ گے تو تمہاری رہنمائی بھی صحیح ہوگی اور پھر تمہیں کوئی مغلوب بھی نہیں کر سکے گا۔ تو کفر کے سامنا جب ہوگا، کفر کے آمنے سامنے جب ہوگے تو ثابت قدمی دکھاؤ گے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو گے اور اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق کرو گے، اطاعت میں کرو گے تو تمہاری یقیناً کامیابی ہے۔ اور چوتھا اصول بیان فرمایا، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑنا مت، آپس میں اختلاف کرنا، ایک دوسرے کو تانے مت دینا اور آپس کے جھگڑے سے بچنا، اس لیے کہ تمہارا اتحاد، تمہاری یکجہتی، تمہارا اکٹھے ہو جانا، تمہارا مل کر کفر کے خلاف ڈٹ جانا، یہ کفر کو کمزور کرے گا، کفر کو مغلوب کرنے کا باعث ہوگا۔ لیکن تمہارا آپس میں جھگڑنا، تمہارا آپس کی لڑائی لڑنا اور ایک دوسرے کو تانے دینا، ایک دوسرے پر اعتراضات کرنا اور ایک دوسرے پر کیچڑ اچھاڑنا، یہ تمہیں کمزور کر دے گا، یہ تمہیں منتشر کر دے گا، یہ تمہاری طاقت کو توڑ دے گا اور تمہیں پارا پارا کر دے گا۔ پھر تنہا ہو جاؤ گے، اکیلے ہو جاؤ گے اور کفر کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، ان کی جمعیت کو نہیں توڑ سکو گے، ان کے گروہ کا سامنا نہیں کر سکو گے، اس لیے کہ تمہاری طاقت بٹ جائے گی، بکھر جائے گی۔ اس لیے آپس کا اختلاف مت کرنا، جب کفر سے آمنا سامنا ہو تو پھر ڈٹ جانا، آپس کے اختلافات کو بھلا دینا، آپس کی لڑائی کو بھلا دینا، اس کو ایک طرف رکھ دینا اور ایک اجتماعی کاز کے لیے، کسی بڑے مقصد کے لیے، ایمان کو اور اسلام کو اور اپنے ملک کو، اس کی حفاظت کرنے کے لیے سب ایک ہو جانا، اکٹھے ہو جانا اور آپس کی لڑائیوں سے بچنے کی کوشش کرنا۔ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس کا اختلاف نہ کرنا۔ کیوں؟ اگر آپس میں اختلاف کرو گے، آپس میں بکھر جاؤ گے، ٹوٹ جاؤ گے، پارا پارا ہو جاؤ گے، الگ الگ ہو جاؤ گے، تمہاری طاقت بکھر جائے گی، تمہاری طاقت ٹوٹ جائے گی۔ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، نامرد ہو جاؤ گے، کمزور پڑ جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی،
تمہارے قدم نہیں جم سکیں گے، پھر تم ثابت قدمی نہیں دکھا سکو گے۔ جمعیت ہوگی، اکٹھے ہوگے، اتحاد کا مظاہرہ کرو گے تو تب تم کفر کے سامنے ٹھہر سکو گے، ورنہ تمہارے لیے ثابت قدم رہنا بھی مشکل ہوگا۔ اور جب آپس کا اختلاف شروع ہوگا تو پھر ذکر اللہ سے بھی رہ جاؤ گے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے بھی رہ جاؤ گے۔ اس لیے آپس میں مت جھگڑنا۔ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، بکھر جاؤ گے، ٹوٹ جاؤ گے، پارا پارا ہو جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارے قدم اکھڑ جائیں گے اور پھر قائم نہیں رہ سکو گے۔ چاہے جتنا بھی تمہارے پاس اسباب ہوں، چاہے جتنا بھی تمہارے پاس ٹیکنالوجی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن جب آپس میں اختلاف ہو گیا تو پھر یہ تصور نہ کرنا کہ تمہیں کامیابی ملے گی۔ کفر کے ساتھ مقابلے کے لیے اور اس سے فتح حاصل کرنے کے لیے، اس پر غالب آنے کے لیے ضروری ہے کہ آپس کا اتحاد ہو، یکجہتی ہو اور ایک پیج پر ہوں، ساری کی ساری قوم ایک موقف پہ ہو، اکٹھے ہوں، مل کے کریں جو بھی فیصلہ کرنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہارا ساتھ دے گا، اللہ تمہیں کامیاب بھی کرے گا۔ وَاصْبِرُوا، اگلا اصول بیان کر دیا، صبر کرو۔ اللہ کی طرف سے کوئی مشکل آ جاتی ہے، آزمائش آتی ہے، وقتی طور پر دشمن ہو سکتا ہے تم پہ غالب ہو جائے اور اسے کوئی وقتی فتح حاصل ہو جائے، گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا، میدان نہ چھوڑنا، آپس کی جمعیت نہ توڑنا، اپنے گروہ کو منتشر نہ ہونے دینا، صبر کرنا، اللہ تمہارے قدم جما دے گا۔ اس لیے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ اختلاف کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہے، اللہ آپس میں جھگڑنے والوں کے ساتھ نہیں ہے، اللہ میدان سے بھاگ جانے والوں کے ساتھ نہیں ہے، اللہ تو ان کے ساتھ ہے جو میدان میں ڈٹ جاتے ہیں، جو اپنی جان رکھ کے میدان میں نکل آتے ہیں اور ہر قسم کی قربانی سے بے نیاز ہو کے وہ خود کو پیش کر دیتے ہیں، اللہ کی مدد پھر ان کے ساتھ آتی۔ اور چھٹا اصول بیان فرمایا کہ اپنی نیت کو خالص کر لو، خالص اللہ کی رضا کے لیے کرو جو بھی کام ہے، اور بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھو، اپنے دل سے تکبر ختم کر دو، اپنے دل سے یہ مادی قوت اور یہ مادیت کو نکال دو اور ان پر بھروسہ کرنا چھوڑ دو کہ دنیا اور دنیا کے اسباب تمہارے پاس ہوں گے تو تم فتح یاب ہوگے، اور دنیا کی طاقت تمہارے پاس ہوگی تو تم فتح یاب ہوگے، اور تمہارے پاس اسلحہ ہوگا تو تم فتح یاب ہوگے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، ان چیزوں پر بھروسہ مت کرنا، اگرچہ تیاری پوری رکھنا۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اپنی تیاری پوری رکھو، گھوڑے تیار کرو، سواریاں تیار کرو، اسلحہ تیار کرو، جو کچھ تم سے ہو سکتا ہے کرو، جتنی تیاری کر سکتے ہو کرو۔ اس حوالے سے کمزور نہ پڑنا، لیکن نظر اللہ پر رکھنا، توکل اللہ پر کرنا، اس لیے کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، توکل اللہ پر کرتے ہیں جو ایمان والے ہیں، جو مومن ہیں، وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ دنیاوی چیزوں پر بھروسہ نہیں کرتے۔ اپنی تیاری پوری رکھو، اپنی طرف سے کوئی کمی نہ چھوڑو، میدانوں کا رخ کرو، سامنے آ جاؤ، ڈٹ جاؤ، اللہ کو یاد کرو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آئے گی، لیکن اپنے ان اسلحے پر اور ان چیزوں پر بھروسہ بھی مت کرنا اور غرور بھی مت کرنا۔ ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا کہ جو اکڑتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلے اور لوگوں کو دکھلانے کے لیے کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، ہمارے پاس بڑی قوت ہے، ہمارے پاس بڑی طاقت ہے، ان کی طرح اکڑتے ہوئے مت نکلنا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا، اپنے اسلحے پہ بھروسہ مت کرنا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا کہ جو اپنے گھروں سے جب نکلے بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، اکڑتے ہوئے نکلے، لوگوں کو دکھاتے ہوئے نکلے کہ ہم آ رہے ہیں، اب ہم مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے، ہم انہیں ختم کر کے چھوڑ دیں گے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے ایمان والوں کو روکتے ہیں، دنیا کو منع کرتے ہیں، انہیں سمجھاتے ہیں کہ ایمان نہ قبول کرنا، مسلمان نہ ہو جانا، ان مسلمانوں سے ہم نمٹتے ہیں، ان مسلمانوں کا ہم خاتمہ کریں گے، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی؟ بدر کے موقع پر، کہ جب
ابو سفیان نے مکہ کے مشرکوں کے نام پیغام بھیجا کہ میری مدد کو پہنچو، مسلمان مجھے روک لیں گے، حملے کا خطرہ ہے۔ تو ادھر سے ابو جہل اپنے ساتھ لشکر لے کر بدر کی طرف نکلا۔ اب یہاں پر جب وہ نکلے تو ان کا عجیب انداز تھا، اسی کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا، تم ان کی طرح غرور مت کرنا، تکبر مت کرنا، اس لیے کہ غرور اللہ کو پسند نہیں ہے۔ غرور اللہ کی چادر ہے، جو غرور کرتا ہے وہ اللہ سے اس کی چادر کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کو برداشت نہیں کرتا، پھر اللہ اس کو ذلیل و رسوا کر کے دکھاتا ہے، جیسے بدر کے میدان میں اللہ نے ان کا غرور توڑ کے دکھا دیا۔ تو تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا، اپنی نیت خالص رکھنا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، لوگوں کو دکھانے کے لیے اکڑتے ہوئے نکلے تھے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، لوگوں کو ایمان کی طرف آنے سے منع کرتے تھے، روکتے تھے۔ اللہ جانتا ہے، وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اللہ علم رکھتا ہے، اللہ ان کی نیتوں سے واقف ہے، اور اللہ ایمان والوں کی بھی نیت سے واقف ہے کہ کون کس درجے میں اور کس اعتبار سے کس نیت سے آ رہا ہے۔ تو یہاں پر ان 2-3 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے 6 اصول بیان فرما دیے۔ پہلا اصول، ثابت قدم رہو، میدان میں ڈٹے رہو، میدان چھوڑ کے مت جانا۔ دوسرا اصول، اللہ کو یاد کرو، ذکر اللہ کی کثرت کرو، جتنا ہو سکتا ہے کثرت کرو، ذکر اللہ کی کثرت کرو۔ تیسرا اصول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس سے روگردانی اختیار مت کرو، شرعی اصولوں کو مت توڑو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کوئی عمل مت کرو۔ چوتھا اصول، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں نزاع مت کرو، جھگڑا مت کرو، آپس میں اختلاف مت کرو، مل کے رہو، ایک بن کے رہو، اتحاد کا مظاہرہ کرو، ڈٹے رہو، جڑے رہو۔ تمہاری جمعیت، تمہارا جڑ جانا یہ کفر پر روب ڈالے گا۔ پانچواں اصول، فَاصْبِرُوا، صبر کرو، کوئی مصیبت آئے گی، یقیناً آئے گی، جنگ حالات کا نام ہے، جنگ بگڑتے ہوئے حالات کا نام ہے، اور جنگ چالوں کا نام ہے، پل پل بدلتی ہوئی چالوں کا نام ہے، ہر لمحے بدلتے ہوئے حالات کا نام ہے۔ اس میں آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ سب اچھا ہی ہوگا، سب ہماری مرضی کے مطابق ہوگا، کسی اصول ضابطے کے مطابق ہوگا۔ نہیں، جنگ جب ہوتی ہے تو وہ پھر اس میں کوئی اصول ضابطہ پھر کفر کی طرف سے، باطل کی طرف سے نہیں اختیار کیا جاتا، وہ ہر چال چلتا ہے، اور پھر جنگ میں کامیاب وہی ہوتا ہے کہ جو بہتر چال چلتا ہے، بہتر تدبیر اختیار کرتا ہے، بہتر چال چلتا ہے، بہتر موقع کی تلاش میں ہوتا ہے، اور بر وقت فیصلہ کرتا ہے، درست فیصلہ کرتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور چھٹا اصول یہ بیان کیا کہ اپنی نیت خالص کر لو، تکبر مت کرنا، غرور مت کرنا، اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھنا، اللہ کی ذات کو ساتھ لے کر چلنا، غرور و تکبر مت کرنا۔ بدر کے اندر شیطان نے ایک موقع پر مزید دھوکہ دیا، کفار کو پہلے بھی دھوکہ دیتا رہا، اور جب مشرکین وہاں سے نکلے جنگ کے ارادے سے، تو اس دوران ان کو ایک تشویش تھی اس حوالے سے کہ راستے میں ارد گرد دوسرے قبائل ہیں، اور خصوصاً ان میں بنو بکر والے بھی موجود ہیں، اور ہماری ان کے ساتھ اکثر اختلافات چلتے رہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہم وہاں جائیں، جنگ کے لیے جائیں، اور پیچھے یہ ہمارے گھروں میں لوٹ مار شروع کر دیں۔ تو اس تشویش میں وہ لوگ مبتلا تھے۔ تو شیطان نے جب دیکھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے ان کا ارادہ کمزور پڑ جائے، تو اس سے بچنے کے لیے پھر شیطان نے کیا کیا کہ ان کو دھوکے میں ڈالا۔ شیطان نے سراقہ بن مالک کا روپ دھارا، جو کہ ان کے سردار تھے، اس علاقے کے بڑے تھے، تو ان کا روپ دھارا اور ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ کے ہم ساتھ ہیں، ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں، اور ہم اکٹھے نکلیں گے، اور
مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے۔ تو اس نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا اور اپنے ساتھ بہت سارے لوگ بھی ان کو دکھائے، ظاہر کیے، انہیں لگے وہ سارا کہ یہ سارا لشکر اس کے ساتھ ہے، اور ان کو ساتھ لے کر چلا۔ جب بدر کے میدان میں پہنچے تو وہاں پر جب فرشتے اترنے لگے اور مقابلہ سخت ہوا تو اس وقت پھر شیطان پیٹھ پھیر کر بھاگا۔ اس موقع پر حارث بن ہشام نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، جو کہ سراقہ بن مالک کی شکل اختیار کیے ہوئے تھا شیطان عملی طور پر، تو اس کا ہاتھ روک لیا، پکڑ لیا اور کہا کہ کدھر جاتے ہو؟ ہمیں اپنے ساتھ لے کر آئے تھے اور ہمیں تو تم نے اسی راہ پہ لگایا تھا اور ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا، اب ہمیں چھوڑ کر کیوں جاتے ہو؟ تو کہنے لگا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو، میں یہاں نہیں ٹھہر سکتا، اور وہاں سے بھاگ گیا۔ تو واپس آ کر جب مشرکین نے گلہ کیا سراقہ بن مالک سے کہ تم نے ہمیں دھوکہ دیا اور ہمارا ساتھ نہیں دیا، تو سراقہ بن مالک نے جا کر ان سے سراقہ بن مالک نے کہا کہ مجھے تو اس حوالے سے کوئی خبر نہیں ہے، میں تو ان کے ساتھ نہیں تھا، اور میں تو نہ لشکر لے کر گیا اور نہ میں خود گیا، اور مجھے تو ابھی تمہارے اس ناکامی کی خبر مل رہی ہے کہ تم کس طرح سے وہاں سے ناکام ہو کر لوٹے ہو۔ تو اس منظر کو بھی اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بیان کیا، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ۔ شیطان نے ان کو ان کے اعمال ان کے سامنے خوبصورت کر کے بیان کیے، پیش کیے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کے سامنے ان کے اعمال مزین کر کے پیش کیے اور کہا کہ انی جار لکم، ہم تمہارے پڑوسی ہیں، ہم تمہارے ساتھی ہیں، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ اور جب میدان میں پہنچے فلما تراءت الفئتان نکص علی عقبیہ، جب میدان میں آئے سامنے دیکھا فرشتوں کو اترتے ہوئے تو پھر الٹے پاؤں بھاگا، نکص علی عقبیہ، انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ، جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو، اور میں اللہ کا خوف ہے، میں ڈرتا ہوں اللہ سے کہ کہیں پکڑا نہ جاؤں، مارا نہ جاؤں، اور وہ وہاں سے فرار ہو گیا، بھاگ گیا۔ تو شیطان اپنی چال ہمیشہ چلتا ہے، ایمان والے ایمان پر قائم رہتے ہیں اور مشکل حالات آتے رہتے ہیں۔ یہ دن اللہ رب العزت لوگوں میں پھیرتے رہتے ہیں، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن یہ دنیا میں آتے جاتے رہتے ہیں، کبھی حق غالب ہوتا ہے اور کفر مغلوب ہوتا ہے، کبھی باطل وقتی طور پر غالب نظر آتا ہے، اسے وقتی کامیابی مل جاتی ہے اور حق مغلوب ہو جاتا ہے، لیکن یہ دن آتے جاتے رہتے ہیں۔ اصل کیا ہے کہ انسان ایمان پہ قائم رہے، اپنے نظریے پر قائم رہے اور اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچتا ہو۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، کمزور مت پڑنا، غم مت کھانا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، کامیاب تم ہی رہو گے، غالب تم رہو گے، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، شرط کیا ہے کہ تم مومن ہو۔ اگر تم مومن ہوگے، ایمان والے ہوگے، اللہ رب العزت پر یقین رکھنے والے ہوگے، اللہ کے نام لیوا ہوگے، تو پھر یقیناً کامیابی تمہارا ہی مقدر ہے۔ اور یہ دن اللہ رب العزت لوگوں میں لاتے ہیں، پھر پھیر دیتے ہیں، اچھے دن بھی آتے ہیں، برے دن بھی آتے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم گمان کرتے ہو کہ تمہیں جنت مل جائے گی اور ویسے ہی مل جائے گی؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، ابھی تو اللہ نے دنیا پر ظاہر ہی نہیں کیا کہ تم میں دیکھ لے کہ کون جہاد کرنے والے ہیں، کون اپنی جان دینے والے ہیں، کون اللہ کے نام پر اپنا سب کچھ لٹانے والے ہیں، قربان کر دینے والے ہیں، ابھی تو ان کا امتحان ہی نہیں ہوا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم کب سے گمان کر کے بیٹھے ہو کہ ہم جنت چلے جائیں گے، یہ جنت تمہیں اتنی آسانی سے مل جائے گی، اتنی آرام سے مل جائے گی۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، ابھی تو اللہ نے یہ جانچا ہی نہیں، یہ پرکھا ہی نہیں کہ تم میں لڑنے والے کون ہیں، تم میں جان دینے والے کون ہیں، تم میں سچے عاشق رسول کون ہیں،
اپنی قربانی دینے والے کون ہیں، وجاہدوا منکم جہاد کرنے والے کون ہیں، ویعلم الصابرین اور مصیبتوں پر صبر کرنے والے کون ہیں۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھو وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْا، تم تو وہ ہو کہ جو تمنا کیا کرتے تھے، شہادت کی تمنا کرتے تھے، اللہ کے راستے میں نکلنے کی تمنا کرتے تھے۔ وہ لوگ کہ جو بدر میں نہ جا سکے وہ آرزو کیا کرتے تھے، وہ تمنا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں پھر موقع دے کہ ہم تیرے راہ میں نکلیں اور شہادت کا مرتبہ پائیں، اپنی بہادری کے جوہر دکھائیں، شہادت حاصل کریں۔ تو تم تو وہ ہو کہ جو جہاد کی تمنا کیا کرتے تھے، جو شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے، ثابت قدم رہو۔ اور پھر ایک آیت میں فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، نبیوں کے ساتھ مل کر بہت سارے اللہ والے لڑے ہیں اللہ کی راہ میں، اللہ کے نام کی خاطر، اللہ کے کلمے کی خاطر اور ایمان کی خاطر۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، بہت سارے انبیاء کے ساتھ اللہ والے لڑنے والے ایسے رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانیں دی ہیں، اپنا سب کچھ قربان کیا ہے۔ فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، پھر جو اللہ کی راہ میں ان پر مصیبت آئی اس پر وہ گھبرائے نہیں ہیں، کمزور نہیں پڑے۔ وما ضعفوا، کمزوری نہیں دکھائی۔ وما استکانوا، جھکے نہیں ہیں، دبے نہیں ہیں۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ جو صبر کرتا ہے، ثابت قدمی دکھاتا ہے، ڈٹ جاتا ہے اور جرأت کا مظاہرہ کرتا ہے، پھر اللہ بھی اس کا ساتھ دیتا ہے اور اللہ ایسے ہی لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اور پھر وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا، ان کا قول صرف یہ ہے اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہو سکتا ہے ہماری کسی کوتاہی کی وجہ سے ہم سے کوئی لغزش ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، کوئی کمزوری رہ گئی، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، ہمارے کام میں ہم سے کوئی اسراف ہو گیا، زیادتی ہو گئی، ہمیں معاف کر دے۔ وثبت اقدامنا، ہمارے قدم جما دے، ہمارے قدم قائم کر دے، ہمیں مضبوط کر دے، ہمارے قدموں کو جما دے۔ وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اور اس کافر قوم پر ہماری مدد فرما، ہماری تائید فرما۔ تو ان آیات کی روشنی میں اب ہم ذرا جائزہ لے لیں، غور کر لیں کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے موجودہ حالات کے اعتبار سے بھی ہماری وضاحت کے ساتھ رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان آیات سے رہنمائی لینے کی، روشنی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انڈیا نے جارحیت کا ثبوت دیا، اپنی ازلی بدبختی کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور انتہائی درجے کی گھٹیا اور مذموم حرکت کی اور عام شہریوں کو نشانہ بنایا۔ ہمارے ملک کی اندر آ کر اس نے در اندازی کی، اور جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ اب ان حالات کے اندر ہمیں ایک ذمہ دار قوم اور مضبوط قوم ہونے کا ثبوت دینا ہوگا۔ جب کفر کے سامنا ہوگا، کفر کے ساتھ آمنا سامنا ہو، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، ڈٹ جاؤ، کمزوری نہ دکھاؤ، کمزور بیان مت دو، جھکو مت۔ اب مصلحت کی بات مت کرو، معافیاں نہ مانگو، معافیاں دو بھی مت۔ ایسے موقع پر معافی دینا بھی زیادتی ہے، ایسے موقع پر بدلہ لیا جاتا ہے اور قصاص لیا جاتا ہے، اور قصاص کو اللہ رب العزت نے زندگی قرار دیا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، قصاص میں اللہ نے تمہارے لیے زندگی رکھی ہے، تمہاری بقا رکھی ہے۔ اگر قصاص نہیں لوگے، بدلہ نہیں لوگے، اس وقت کمزوری دکھاؤ گے تو تم پھر زندہ بھی نہیں رہ سکو گے۔ تمہاری زندگی، تمہاری بقا اس میں ہے کہ آگے بڑھ کر مقابلہ کرو اور جواب دو اس کا۔ اور قوم کو اس وقت اپنی اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، آپس میں اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور جاگتے رہنا چاہیے، ہوش و حواس کا مظاہرہ کرنا ہوگا، عملی طور پر اور جسمانی اور نظریاتی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا۔ جب حالات بگڑتے ہیں تو پھر دیر نہیں لگتی ان حالات کو بد سے بدتر ہونے میں۔ کل تک ہم غزہ کی بات کرتے تھے، فلسطین کی بات کرتے تھے،
کیا معلوم کہ کل ہمارے ہاں وہی کیفیت ہو جائے، کچھ حالات بن بھی گئے، اگر اللہ تعالیٰ نے عافیت کا معاملہ نہ کیا مزید حالات بگڑ سکتے ہیں، کچھ بھی حالات ہو سکتے ہیں۔ تو ایسے حالات میں ہمیں سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا، ثابت قدمی دکھانی ہوگی، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہوگی، اور آپس کے جھگڑوں سے بچنا ہوگا، آپس میں ایک ہونا پڑے گا، متحد ہونا پڑے گا، صبر کا ساتھ دینا ہوگا، صبر کا دامن تھامنا ہوگا، صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور غرور اور تکبر سے بچنا ہوگا، اللہ کی مدد کو ساتھ لینا ہوگا۔ ان 6 اصولوں پر اگر ہم کاربند رہے تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں مغلوب نہیں کر سکتی، انشاءاللہ فتح حق کی ہوگی۔ ایمان والوں کے لیے اللہ نے شکست رکھی ہی نہیں ہے، کامیاب ہو گیا فاتح ہے، غازی بن گیا فاتح ہے، شہید ہو گیا تب بھی کامیاب ہے۔ اور ہمارے ہاں تو جو حالات ہیں یہ غزوہ ہند کی کھلی بشارتیں ہیں کہ جو ہمیں بڑے آرام سے میسر ہو سکتی ہیں، وہ بشارتیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غزوہ ہند وہ غزوہ ہے، وہ جہاد ہوگا کہ جس میں شرکت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، بخش دیا، اس کے غازیوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، اور اس غزوہ ہند میں شہید ہونے والے افضل درجے کے شہداء ہوں گے۔ تو یہ موقع ابھی ہمیں ہو سکتا ہے کہ میسر ہو جائے، ابھی اگر یہ کام چل پڑا اور یہ سلسلہ چلنے لگا، نہ رکا، تو یہ حالات ہمارے سامنے ہوں گے۔ اس موقع پر بزدلی، کمزوری، کم ہمتی دکھانے والا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ ایمان والے کی شان ہے میدان میں ڈٹ جانا، مقابلہ کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا، اور آپس میں اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ کرنا، اور صبر سے، حوصلے سے کام لینا، اور ایسی کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہ کرنا کہ جو دشمن کو فائدہ دے اور آپس میں ایک دوسرے کو کمزور کرنے کا باعث بنے۔ اس لیے ہمیں ذمہ داری کا ثبوت دینا ہوگا، اور دعاؤں کا اہتمام کرنا ہوگا، اور شعور رکھنا ہوگا اپنی حفاظت کے اعتبار سے بھی، اور اپنی پوری قوم اور اپنے ملک کے لیے جو کچھ ہم سے بن پڑے ہمیں کرنا ہوگا، اور اسی میں ہماری بقا ہے اور کامیابی ہے۔ اسی مزاج کو، اسی کیفیت کو لے کر چلیں گے اور ایک قوم بن کر ہوں گے، سامنے آئیں گے، تو انشاءاللہ کفر پر اس کا رعب بھی پڑے گا اور اثر بھی پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہمارے شامل حال ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فتح و کامرانی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری افواج کو ہمت اور استقامت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کفر کو نیست و نابود فرمائے، اس کی چالوں کو، اس کے مکر کو، اس کے فریب کو اللہ تعالیٰ انہی پر پلٹ دے، اور ان کے اپنے ہی اللہ تعالیٰ ان کو مسائل میں ایسا گھیر دے کہ وہ ایمان والوں کی طرف سے ان کو ہمت ہی نہ ہو اس طرف آنے کی، اور اگر آئیں تو ان کو دندان شکن قسم کا جواب ملے، اور انشاءاللہ ضرور ملے گا، اور فتح انشاءاللہ حق کی ہوگی، ایمان والوں کی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر اور دین پر قائم رکھے اور ثابت قدم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔